بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام دوستو، میرا نام ہے عمیر الحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خالص کھاؤ۔ تو آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون سا ایسا کاروبار ہے جو آپ کو اب سے لے کر جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک منافع دے گا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی یہ کاروبار آپ کو منافع دے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا عقیدہ توحید جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کو بتائے گا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، تو وہ زندگی میں بھی اس کاروبار کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو وہ کاروبار کون سا ہے؟ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کون سا کاروبار ہے؟ تو یہ کاروبار کچھ ایسے ہے، میں آپ کو اس کی پہلے تو تفصیل بتا دوں کہ اس کاروبار سے آپ کی آنے والی نسلوں کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جس کے ساتھ آپ نے کاروبار کرنا ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ کسی بندے کو کبھی اس ذات نے نقصان دیا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انسان اس ذات سے کسی بھی قسم کا نقصان اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی امید رکھ سکتا ہے۔ تو وہ کاروبار کچھ ایسے ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان اور ایون کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا۔ تو اس کاروبار میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے بندے ڈھونڈنے ہیں۔ یہ کاروبار بیسک آپ نے کرنا ہے خالق کائنات کے ساتھ، اللہ پاک کے ساتھ یہ کاروبار کرنا ہے۔ تو اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو ریکوائرڈ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف آپ نے اللہ کے بندے ڈھونڈنے ہیں، وہ بندے ڈھونڈنے ہیں جو آج کل بے روزگار ہیں، جو کہ جن کے پاس کچھ بھی ضروریاتی اشیاء نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو مجبور ہیں سفید پوش لوگ ڈھونڈنے ہیں کہ جن کو جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو وہ بندے ڈھونڈنے ہیں آپ نے، اور ان کی مدد کرنی ہے۔ مدد ایسے کرنی ہے کہ ایسے نہیں کرنی مدد کہ آپ نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، ایسے اٹھایا ہوا اور ایسے اس کو پیسے دے رہے ہیں اور یہاں اس کی کوئی امداد کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے آپ سیلفی لے رہے ہیں۔ اسلام میں اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے مطابق آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ نے اپنے جس ہاتھ سے دینا ہے اس ہاتھ کے علاوہ دوسرے ہاتھ کو بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اس بندے کی مدد کی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں دوسری بات کی طرف کہ زکوٰۃ دینے کا جو بیسک ٹائم ہے وہ ابھی یہ جو ٹائم گزر رہا ہے اس میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اسلام میں کہ آپ نے اگر اپنے کاروبار کی کسی بھی کاروبار کی یا کسی بھی قسم کے اپنا جو زکوٰۃ دینی ہے جو آپ کی ہے بنتی، تو وہ آپ نے رمضان میں ہی نکالنی ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جب اس زکوٰۃ کا آپ کو پچھلی ساری زکوٰۃوں سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس سے جو اب تک آپ نے زکوٰۃ دی ہے پچھلے جب سے آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ، وہ ساری زکوٰۃ ایک سائڈ پر ہو جائے گی، اور اب جو آپ زکوٰۃ دیں گے وہ اللہ پاک کے قریب کافی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس وقت خالق کائنات اور غریب بندوں کو اس زکوٰۃ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں گے۔ ابھی یہ جو وقت ہے اللہ پاک کے ساتھ کاروبار کرنے کا، اللہ پاک کے ساتھ کاروبار کر کے منافع کمانے کا، اور آئندہ زندگی میں بھی یہ آپ کو یہ جو کاروبار ہے یہ فائدہ دے گا۔ تو یہ مت سوچیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، اب اپنی زکوٰۃ کا نکالیں اور بندے تلاش کریں اور حقدار بندے تلاش کریں، اور انہیں ان کا جو حصہ ہے ہمارے مال میں وہ دیں، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کما رہے ہیں تو یہ بس ہمارا ہی پیسہ ہے۔ اس کو اگر پاک کرنا ہے آپ نے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی آپ کو، اس کا حصے دار جو ہے اس تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ جو کاروبار ہے یہ بھی تھوڑی سی محنت مانگتا ہے۔ آپ نے سفید پوش بندے تلاش کرنے ہیں
اور ان کے گھر راشن پہنچانا ہے، اور وہ بندے تلاش کرنے ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتے، حقدار بندے تلاش کرنے ہیں۔ ابھی بھی آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یار ابھی بھی لاک ڈاؤن کے باوجود بھی سڑکوں پر کچھ عورتیں، کچھ بندے، کچھ بچے مانگتے ہیں، ابھی بھی وہ ان کا کاروبار ہے، انہیں کبھی بھی نہ دیں، کیونکہ ہم انہیں نہیں دیں گے، وہ کوئی اور دے گا، کوئی اور دے دے گا انہیں۔ یہ اپنے جو اپنے صدقہ دینا ہے یا اپنی خیرات دینی ہے، اس کو ضائع مت کریں، ان کا یہ کاروبار ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کی مجھے کال آتی ہے، ایک باجی کی کال آتی ہے کہ بھائی مجھے ہے نا، میں غریب ہوں، میں نے آپ کا نام سنا ہے تو مجھے تھوڑا سا میری امداد کریں۔ میں نے کہا باجی کدھر رہتی ہیں؟ جی میں کافی دور رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے مجھے جگہ کا نام بتایا، میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کہ وہ بندے نے کیا کیا کہ مجھے کال کرنے کے بعد کہا جی مجھے کچھ پیسے آپ بھیج دیں، مہربانی ہوگی، میرے حالات کافی خراب ہیں۔ تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو 3000 روپیہ ایزی پیسہ کروا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی 3000 نہ کروائیں، مجھے 6-7 ہزار روپیہ تو کم از کم کروائیں، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ تو ابھی تو میں نے یہ دیکھے نا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسے دینے کی کوشش کی، لیکن اس بندے کی لالچ کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی سرچ کی کہ واقعی میں یہ حقدار بندہ ہے۔ تو میں نے کسی اور نمبر سے کال کی تو وہ کوئی اور ہی بندہ نکلا کہ مجھے پتہ چلا کہ یار یہ میرے سے ہی نہیں، اس نے 5-6 بندوں سے اور 5-5 ہزار روپے کر کے نکالے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ یار ایسے بندوں کو نہ دیں، خود ریسرچ کریں، ٹھیک ہے، اور خود ان بندوں کو تلاش کریں اور خود ان تک ان کے جو حصہ ہے پہنچائیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی خالق انسان جو اللہ پاک کا بندہ ہے، خالق کائنات کا جو بندہ ہے، اگر اس کے راستے کا آپ ایک پتھر ابھی ہٹا دیں گے نا، آپ نے وہ پتھر یہی سمجھنا ہے کہ یار یہ میں اپنی استعداد کے مطابق ہٹا رہا ہوں، تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کے راستے کا پتھر جو ہے نا وہ آپ نے اپنی ہمت کے مطابق، خواہ یا وہ پتھر تھا یا کچھ اور تھا، آپ نے اپنی ہمت کے مطابق اسے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو جس کے ساتھ جس کا وہ بندہ ہے، جس کا آپ نے فائدہ کیا ہے، ابھی وہ جس کا بندہ ہے وہ ہے اللہ پاک کی ذات۔ تو جب وہ اللہ پاک کو پتہ چلے گا کہ یار اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کی ہے، تو وہ اب آپ پر کیسے مہربان ہوگا، وہ ایسا کرے گا کہ دیکھیں آپ کے اندر جتنی ہمت تھی آپ نے اتنا کیا، اب اللہ پاک کے اندر کتنی ہمت ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ تو وہ آپ کے کیسے حالات بدلے گا اور کیسے آپ کو سپورٹ کرے گا، یہ اللہ پاک جانتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے ساتھ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو خدا را میرے اس میسیج کو، میرے اس بلاگ کو خدا را آگے شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس پلیز دیا کریں، اور اس سے مجھے کیا ہوتا ہے کہ مجھے موٹیویشنل ملتا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ یار واقعی میں میری بات کوئی سن رہا ہے، میری بات جو ہے لوگوں تک جا رہی ہے، کوئی اس بات سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور آگے یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے اور آگے پھیلانی ہے یہ ویڈیو۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔ اور ایک اور بات یار، ہمارا چینل جو ہے نا آپ نے سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں ہے، سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے، ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔